بھائی تم حسین ہو، جمیل ہو، تکڑے ہو، اب بھی تم پر تمہارا اندھے ہو جاؤ تو تمہارا کام خراب ہو جائے گا۔ اب تمہارا منہ ٹھیڑا ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض پر لقوا آ جاتا ہے، منہ ٹھیڑا ہو جاتا ہے، کتنا برا لگتا ہے۔ اب تمہارے دو پاؤں، دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، یوں ہی گرے گا، چہرہ کیا سوکھا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تمہارا تکبر، تمہارا بڑائی کس پر ہے؟ جس آدمی کو تم نے 1,00,000 روپے دیا کہ اس کو سنبھالو، اور وہ راستے میں جاتا ہے کہ میرے پاس بڑا دولت ہے، تو آپ کو جب معلوم ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آئے گا تو میرے پیسوں پر کیا نخری کر رہا ہے، تو اس کو مرکاٹ میں پکڑے گا نہیں پکڑے، یہاں گردن سے پیسہ نکالو۔ یہ تو میرے پیسے پر دعویٰ کرتا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تکبر کرتے ہیں، میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے، نزاع کرتا ہے۔ ہے چیز میری ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میری ہے، لڑائی تو اسی پر ہو رہی ہے۔ تو آدمی اتنا سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے گی اور اپنے آپ کو کسی بڑا نہیں سمجھے گا۔ کتا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعزاز دیا۔ اگر تم اللہ اپنے رب کو نہیں مانتے، وہ کم از کم اپنی ڈیوٹی تو دیتا ہے، کتے کا جو کام ہے وہ تو کر رہا ہے، تو تم اچھے ہو یا وہ اچھا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ کافر ہے فی الحال، اور آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، بڑی اللہ پاک شکر کرے اس پر، لیکن کیا پتہ نہیں کہ آخر میں آپ کیا ہو جائیں، کافر ہو جائیں وہ مسلمان ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو آخر میں مرتد ہو جاتے ہیں، اور اس کی کتنے لوگ ہیں جو آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کر وہ مسلمان بن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتی ہے کیا مال، دولت، حسن وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، اور اس پر جو آدمی تکبر کرتا ہے وہ بڑا بیوقوف ہے۔ متکبر سے کوئی بڑا بیوقوف نہیں ہے، سب سے بڑا بیوقوف ہی متکبر ہے۔ ایک آدمی کو سبق نہ آئے، ٹھیک ہے، دماغ کمزور ہے، بیوقوف نہیں ہے اتنا، یہ بڑا بیوقوف ہے۔ اپنے آپ کو سمجھدار بھی سمجھتا ہے متکبر، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے۔ تو تکبر، یہ 5 کچھ چیزیں جو دنیا کی یاد سے ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک تکبر اور ہے، وہ بڑا نازک ہے، وہ دینی تکبر ہے، وہ بڑا خطرناک ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں اتنا بڑا مجاہد ہوں، میں نے اتنی معرکے لڑے، اور میری تربیت یافتہ لوگ ایسے ہیں، پیر کہتا ہے۔ میری مرید 1,00,000 تک پہنچ گئے، 2,00,000 تک پہنچ گئے، 5,00,000 تک پہنچ گئے۔ اتنی بڑا کام اللہ تعالیٰ یہ نام جو اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہا ہے، یہ ویسے کیا تک کلام ہوتا ہے یا ویسے دکھانے کے لیے ہوتا ہے، ہوتا تو یہ کمال تو مجھ میں ہے۔ میں بڑا عابد ہوں، راتوں کو نفل پڑھی ہے۔ اب دیکھو لوگ کتنی بے ادب ہے کہ میرے لیے گاڑی میں جگہ نہیں دیتے، میں کھڑا ہوں، لوگ بیٹھے، اور تو وہ خود مشٹنڈا ہے، مضبوط آدمی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو تہجد پڑھی ہے، میرا حق ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کہاں بٹھایا جائے، سیٹ پر بٹھایا جائے، اور یہ لوگ اٹھ جائے میرے لیے۔ یہ ہے دینی ویسی تکبر۔ جو آدمی کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت چھائی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو اس کے دل میں تواضع ہوگی،
اور وہ کبھی بھی اپنے نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی جہادوں پر، اپنی تبلیغی محنتوں پر، اپنی جہادی کروائیوں پر کبھی بھی نہ فخر کر سکے گا اور نہ کہے کہ میں نے کچھ بڑا کام کیا. وہ کہیں کہ بس مجھے اس پر اللہ معافی کر دے تو بڑی بات ہوگی. میں آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کی آیات، یہی آیات میں آتی ہے بات، تو تواضع کی بات بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ تعالیٰ کی بندی کون سے کیسے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں. کتنے بڑے کام کر رہے ہیں، جہادوں کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، درس کے ساتھ وہ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ تو اللہ پاک کا حق، اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ پاک کے حقوق ادا کرتے ہیں. اب اللہ پاک کے حقوق ادا کر ایسا نہیں کرتے کہ اس کے دل میں بڑائی پیدا ہو جائے کہ اوہو اب میں قطب بن گیا، ابدال بن گیا، یا مجھے اجازت ملنی چاہیے کیونکہ میں بڑا آدمی بن گیا، میں اتنی بڑی کچھ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ نہیں ہوتا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے، ہمیں تو اس کی مستحق ہے. نفلیں پڑھی، تہجد کی، اور اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں نے میں نے آپ کی حق ادا نہیں کیا، میں نے جو توفیق تو نے مجھے دی تھی اس توفیق کے مطابق میں نے عمل نہیں کیا، میں نے ضائع کیا. وبالاسحار ہم یستغفرون. راتوں کو نفل پڑھ کے پھر جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم یرجعون. وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، اور اس کے دل جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اللہ پاک کی راہ میں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کرتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اس کے دل کپ کپاتے ہیں، کانپتے ہیں. تو کیوں کب کپاتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کیوں رب کے پاس لوٹنے والے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک بادشاہ نے ایک غلام کو ₹1,00,000 دیا اور 7 بکری بھی کڑی کر دی، مزدور بھی دیے، اور اس کے ساتھ جتنا اس کے سالن کے اسباب تھے وہ بھی دیے، اور کہتا ہے کہ اگر آپ اچھا پکایا تم کو انعام دوں گا، اگر خراب پکایا تم کو کیا کروں گا، تم کو جیل بھیج دوں گا، اور شاید آپ کو پھانسی بھی لگ جائے، میری بڑی اچھی مہمان آ رہے ہیں. پیسہ بادشاہ کا، دمبا بادشاہ کا، سامان بادشاہ کا، سارا سامان بادشاہ کا. اب اس نے دمبا پکایا تو کیا کرے گا؟ اس کا کانپے گا نہیں کانپے گا کہ بادشاہ قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ بادشاہ کو نمک کیسی لگے گی، نمک کیسی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ نمک کم ڈالا ہے زیادہ ڈالا ہے، وہ کب کپائے گا. تو ہم تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے. ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ کب کپاتا ہے، وہ فخر نہیں کرتا. یہ جو فخر کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو، اپنے عمل کو اپنے رب سے بڑا سمجھتا ہے. جیسے فقیر کو کوئی بادشاہ کو ₹5 دے تو تم کو فخر آئے گا؟ بادشاہ کو اپنے ₹5 دیا، فخر آئے گا آپ کو؟ اگر فقیر کو دیا، کمال، میں تو ختمتائی ہوں. ختمتائی کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کو تم کم سمجھتے ہو. ہم اپنے اعمال کو اپنے رب سے بڑے سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمیں اپنے اعمال پر
فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے. انشاءاللہ تواضع کی بات لمبی ہے پر پھر بھی بات ہوگی. ناشتہ نہیں ٹھیک ہے آیا پتین بھی آیا. ایک پشت میں چھوٹا سا پھر اردو میں ٹھیک ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے، اگرچہ راہ تقویٰ میں ہزاروں غم بھی آتے، مگر جو عاشق صادق غم کو سے ترتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. سلائش کی مجازی گائے کیسا ہے ارے توبہ، سلائش کی مجازی گائے کیسا ہے ارے توبہ. عاشق روتے رہتے صنم خود سوتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے، زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. خطاؤں کی اگر دامن
دل روتا رہتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے گناہگاروں کی مکہ بھی کر احسان دینا دا گناہگاروں کی مکہ بھی کر احسان دینا دا کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے بپے سے مرشدی کامل جو دردی دل ہوا حاصل بپے سے مرشدی کامل جو دردی دل ہوا حاصل دل پر جل سہی قربی محبت ہوتا رہتا ہے دل پر جل سہی قربی محبت ہوتا رہتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب جا خطر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب جا خطر بے جرم بے وفائی ہم سے وہ محروم رہتا ہے بے جرم بے وفائی ہم سے وہ محروم رہتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے زباں خاموش رہتی